ہے بر الوالدین۔ بر الوالدین، والدین سے نیکی کے نتیجے میں بھی انسان وہ مالک کے سے پاس سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا مالک کے لیے ہدیہ ثابت ہوتا ہے، آدمی عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ بر الوالدین ہے، والدین سے نیکی کرنا۔ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ روایت میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بہت ہی سرزنش کے انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ما لکم کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ جب عرض کیا گیا ان سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے ان کو مناسب لباس دیں، کھانا دیں، رہائش دیں، دنیا میں ان کا احترام کریں۔ مرحوم والدین سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، آپ نے بطور نمونہ 4 اعمال صالحہ کا نام لیا ہے، ان 4 اعمال کے ذریعے اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں قضا کی نیت سے پڑھو۔ یہ ایسی بریکٹ میں مسئلہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک بندے کا وہ سوال آیا تھا وائس میسیج میں کہ اگر جڑواں بچے ہوں، کسی کے 2 بیٹے ہیں جڑواں، تو وہ اگر تو پتہ ہے کہ یہ پہلے پیدا ہوا یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، جو بڑا ہوگا وہ باپ کی نمازیں پڑھے گا۔ بالکل اگر ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں جڑواں بچے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے واجب کی 2 قسم ہے، ایک واجب کفائی ہے اور ایک واجب عینی ہے۔ واجب عینی یہ ہمارے 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہم خود پڑھنے کے پابند ہیں، ہماری طرف سے زندگی میں کم از کم کوئی اور ہماری طرف سے نہیں پڑھ سکتا، ہم خود پابند ہیں، کوئی اور ہماری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابتدائی طور پر یہ سب پر واجب ہے، لیکن ایک چند آدمی اگر اس کو بجا لاتے ہیں پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اس کو کفن دینا، غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کرنا ہر اس شخص کا فرض بنتا ہے جس کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے سارے شہر والے تو جمع نہیں ہوتے، محلے کے چند مومنین کو پتہ چلتا ہے، وہ اس فریضے کو جا کے انجام دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دے کے اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، پھر باقی مسلمانوں کو پتہ چلے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ مقصد خدا کا یہ تھا کہ اس کو سپرد خاک کیا جائے، بدبو نہ پھیلے، درندے وغیرہ سے وہ محفوظ رہے، یہ مقصد چند آدمیوں کے انجام دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا پھر باقیوں پر وہ واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ 2 اگر جڑواں بیٹے ہوں تو کہتے ہیں وہاں پر واجب کفائی ہے، یعنی ان میں سے جو بھی یعنی باپ کی نمازیں پڑھے گا دوسرے پر واجب نہیں رہیں گی، دونوں نہیں پڑھتے تو پھر دونوں گناہگار ہوں گے۔ اچھا پتہ نہ چلے کہ کون بڑا ہے یا کون چھوٹا ہے، پھر کسی پر واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ادھر بھی جو ہے نا واجب کفائی کے طور پر ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے وہ باپ کی جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں اس کی تو قضا بجا لو واجب کی نیت سے۔ الحمدللہ اگر وہ نماز کے پابند تھے، آپ کوئی بھی مستحب نماز پڑھ کے اس کا اجر ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں، حتیٰ یہ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، ایک تو اس سے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی روشنی میں آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب
آپ اپنے مرحوم والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، زندہ والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ان تصلوا عنہما، نمبر 2 وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھیں، وتحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کریں، وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ بجا لائیں۔